تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کچھ جماعت سے آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے کے اندر جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جزیرۃ العرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جزیرۃ العرب کے ارد گرد عراق، شام، مصر، ان کے ارد گرد کا صورتحال کیسا تھا، اجتماعی سیاسی حالات کیسا تھا، اس پر ہم نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حجاز کے سیاسی حالات پر ایک نظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دوران۔ یہ موضوع سیرت اور تاریخ کے حوالے سے دشوار گزر جاتے ہیں، اس لیے ہم مختصراً عبور کر کے گزر جاتے ہیں یہاں سے۔ حجاز سے مراد مکہ، مدینہ اور طائف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حجاز کے اندر صورتحال کیسا تھا؟ حجاز کے اندر مکمل طور پر جو دولت ہے، جو سیاسی نظام ہے وہ مکمل نہیں تھا۔ جس طرح کسرا اور قیصر کے اندر ایک مکمل حکمرانی، مکمل نظام ایک آدمی کی ماتحت تھے، لیکن حجاز کے اندر یہ نہیں تھا، بلکہ ہر ایک علاقے کے اندر، ہر ایک گاؤں کے اندر مختلف نظام، مختلف سیاسی نظام بنا ہوا تھا۔ اتنے میں مکے کے اندر قبیلہ بنو جرہم کے اندر، قبیلہ بنو جرہم یہ مکہ کے اندر رہتے تھے، لیکن مکہ کے اندر رہتے ہوئے مکے کی جو حفاظت، چوکیداری، جو ذمہ داری تھے، یعنی اس کو بحال کیا تھا۔ جو پیسہ، جو مال مکہ کی خدمت کے جمع کیا جاتا تھا اس میں انہوں نے خیانت کیا، یہاں تک کہ خیانت اس مقام تک پہنچ گیا کہ اخلاقی فساد بھی زیادہ ہو گیا۔ قتل، غارت، خونریزی، زنا، شراب نوشی یہ عام ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بات اس مقام تک پہنچ گیا کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ سوکھ گیا تھا۔ اتنے ظلم، اتنی زیادتی مکے کے اندر اس قبیلے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے اندر یمن میں جو پچھلے موقع کی جمع عرض کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ایک آفت بھیجا تھا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ایسے آفت بھیجا تھا جو تیز دار بارش تھے، جو سارے باغات کو اکھاڑ کے نیچے سے لے گیا تھا۔ وہ جب آفت آ گیا تو یمن کے اندر سے بہت سارے عرب قبائل ہجرت کیا، یمن سے ہجرت کر کے کوئی کہیں گیا، کوئی مدینہ، کوئی مکہ، تو ان میں سے ایک قبیلہ مکہ کی طرف ہجرت کر کے آیا جس کا نام ہے ثعلبہ ابن عامر ابن عامر، اپنے قوم کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کر کے آیا۔ لیکن مکہ کے اندر ایک قوم پہلے سے موجود تھا جو بنی جرہم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ کے اندر رہنے کا اجازت نہیں دے سکتے، تو لہذا ان کا اجازت نہ دینا اس باعث تک پہنچ گیا کہ آپس میں لڑائی ہو گیا۔ یہ جو قبیلہ آپس میں لڑائی کر دیا، لڑائی کے دوران ثعلبہ اپنے قوم کے ساتھ غالب آ گیا، جرہم قبیلہ کو شکست دے دیا، اور یہ لوگ بھی مکہ کے اندر آباد ہو گیا۔ مکہ کے اندر جو تصرف ہے، جو حکومت ہے، ان کی ظہور ہو گیا۔ یہاں تک کہ ثعلبہ جب وفات ہو گیا، وفات ہونے کے بعد ان کا بھائی ربیعہ ابن حارث ابن عامر اس کی جگہ میں حکومت اور جو بڑائی ہے اس کی سپرد ہو گیا۔ جب یہ جگہ میں سپرد ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل سے چلتے ہوئے لواسے آ رہے تھے، کچھ اولاد
اس مکہ کے اندر سے منتظر کرتے تھے. پہلے بار جب طالبہ مکہ پر حملہ کیا تھا انہوں اس میں شامل نہیں ہوا تھا. بعد میں جب اس کا بھائی وفات پانے کے بعد بھائی جب عمر میں آ گیا تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو نواسے چلتے ہوئے آ رہے تھے یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور مکہ کے اندر ان سب سے منتظر کر دیا. یہ قبیلہ جس کا نام لوہائی یا بنو خزاعہ قبیلہ نام تھا 3 قرن سے لے کر 5 قرن تک مکہ کے اندر انہی کی ماتا مکہ کے اندر جو سرورت کے جو سیاسی حالات پہ گزر رہے تھے لمبا زمانہ. پھر دوسرا قبیلہ آ گیا قریش نامی قبیلہ جن کا سربراہ قصی بن کلاب تھے اور قصی بن کلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں چلتے ہوئے آ رہے. یہ اس گروہ کا اس قبیلہ کا سربراہ تھے. یہاں کے مکہ کے اندر قبیلہ بنو خزاعہ پر لڑائی کیا, لڑائی پہ یہ غالب ہو گیا تو قریش مکہ کے اندر پھر سے منتظر کہہ دیا ان کو غالب آنے کے بعد. پھر قصی بن کلاب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے نسل سے آ رہے ان کے 4 بیٹے تھے. ایک تھا عبداللہ, ایک عبد العزا اور ایک عبد شمس اور ایک عبد مناف. 4 بیٹے تھے ان کا. قصی بن کلاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے اجداد میں سے آ رہے ان میں سے جو پہلا بیٹا تھا عبداللہ ان کے اندر جو ذہنیت طور سے کمزور تھے بات کو صحیح سے نہیں سمجھتے تھے تو قصی بن کلاب نے کیا کیا, باقی بہن تو مشہور تھے, قصی بن کلاب بادشاہ کا اس ملک کا بیٹا ہے مشہور تھے, لیکن یہ بیٹا ذہنیت طور سے کمزور تھے. کیا کیا کہ قصی بن کلاب نے مکہ کا جو سلطنت وزیر جو بادشاہت تھے سارا سکون اس کی ذمہ داری کر دیا کہ یہ تم اپنے پاس تک دینا, تمہارے حوالہ کر دوں گا تاکہ لوگ آپ کی عزت احترام کریں کیونکہ آپ کی ذہنیت طور سے کمزور ہے تاکہ لوگ آپ کی احترام کریں, میرے نام آپ کو بڑے سمجھے. اتنے میں پھر یہاں تک کہ عبداللہ وفات ہو گیا جو قصی بن کلاب کا بیٹا تھے. جب یہ وفات ہو گیا پھر لڑائی شروع ہو گیا. عبد مناف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں چلتے ہوئے آ رہے اور عبدالدار کی اولاد میں سے جو بیٹے تھے ان کی درمیان لڑائی ہو گیا. لڑائی کس طرح ہو گیا, کہا کہ قصی بن کلاب نے میرے باپ کو مکہ کا بادشاہت سپرد کر دیا تھا تو لہذا ہم حقدار ہیں کہ باپ کے بعد مکہ کا جو بادشاہت ہے جو حاکمیت ہے ہم لے لیں. اس نے کہا نہیں, باپ نے اس لیے کام کیا تھا کہ اس کا ذہنیت کمزور تھا, ضعیف تھا, تاکہ مشہور ہو جائے, اس لیے سپورٹ کر دیا. اب یہ ذمہ داری آپ کے لیے نہیں ہے, ذمہ داری ہماری ہے. اب جناب کہنے لگے, آپس میں لڑائی ہو گیا. اب بات یہاں پہ غور کرنے کی ہے کہ لڑائی کس چیز پر تھے ان کا. لڑائی یہ تھے کہ مکہ کا جو خدمت ہے جو بادشاہت ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے, تمہارے ہاتھ میں نہیں آ جائے. اس بادشاہت سے مراد کیا تھے, 4 کام تھے کہ جو مکے کو اپنے ذمہ داری میں لے لے گا, جو اپنے بادشاہت کی تحت لے گا, وہ 4 کام کرے گا. ایک سقایا اور ایک رفادہ اور ایک حجابہ اور چوتھا لواء. یہ 4 کام اس کی ذمہ داری ہوگا جو مکے کو بطور ذمہ دار حاکم بنے گا. ان کی لڑائی اس 4 کام میں تھا. سقایا کہتے ہیں حجاج کو پانی پلانا, یہ کہتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی ہم پلائیں گے. اس وقت مشکل تھا, پانی بہت دور دراز سے خریدا جاتا تھا پھر لا کر حاجیوں کو پلایا جاتا تھا. اور رفادہ حاجیوں کو کھانا ہم کھلائیں گے, جو دور دراز سے آتے طواف کرنے کے لیے, حج عمرہ کرنے کے لیے, ان کا خدمت ہم کریں گے, پانی بھی ہم پلائیں گے, کھانا بھی ہم کھلائیں گے. اور حجابہ مکے کا چوکیداری حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ ہوگا. اور چوتھا چیز رفادہ لواء, وہ کیا ہے, جنت ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جب کوئی مکے پر حملہ کرنا چاہا تو ہم سب سے پہلے دفاع کرنے کے لیے ہم نکلیں گے, جنت ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اور آج کل کی نظام پر تو سے توجہ ڈالے, نظر دوڑائے, وہ یہ ہے کہ آج کل اگر کوئی سیاست میں آ جاتے ہیں, کوئی بڑے عہدے میں آ جاتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کار کتنے زیادہ ہو, کتنا اچھا کار ہو, میرے پاس تنخواہ کتنے زیادہ ہو, سیلری کتنے زیادہ ہو, رہتا کتنے زیادہ ہو, فلیٹ میرے پاس کتنے خوبصورت ہو. یہ عہدہ ہوتے ہیں آج کل کے نظام کا. لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں تھا,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا یہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم خدمت مکہ کا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانے ہم ملیں. بعثت کیا ہے؟ ان سب کو قربانی دینا پڑتے، پیسہ خرچ کرنا پڑتے، جان خرچ کرنا پڑتے. لیکن اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی اگر آتے ہیں دوسروں کا مال حاصل کرنے کے لیے، دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے، دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی عہدہ اور مالک ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے عوام سے شکایت ملتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب کہ کئی جگہ ہوتے ہیں یہ لوگ لعنتی ہے، یہ لوگ آرام خور ہے، یہ لوگ فلان ہے. ٹھیک ہے، ظلم کر رہے اوپر سے، کبھی بجلی میں اثر نہیں ہوتے، کبھی پانی میں اثر نہیں ہوتے، ظلم ہے. لیکن ایک نقطہ قابل غور ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دوسری آیت میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کہ زمین کے اندر جو فساد پھیل جاتے ہیں، جو ظلم و زیادتی پھیل جاتے ہیں، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت، جو پریشانی، جو ظلم و زیادتی تمہارے اوپر آتے ہیں، یہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہے. اب ہم سلف کی طرف دیکھیں، حسن بصری رحمہ اللہ عظیم عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کی معصیت کو دو چیزوں میں دیکھتے ہیں. کیا؟ ایک اپنے بیوی میں اور ایک دوسرا کوڑے میں. جب ہم گناہ کرتے، اللہ کا نافرمانی کرتے، معصیت کرتے، تو بیوی ہماری بات نہیں مانتی. جس گھوڑے پر ہم سوار ہونے تھے، یہ گھوڑا ہماری اطاعت نہیں کرتے. وجہ یہ ہے جب یہ کام ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے کوئی گناہ ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جو عذاب، جو مسلط ہماری اوپر ہو ہے، یہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ کے سامنے دعا کرو اور عادل حکمران کے لیے دعا کرو. اللہ رب العالمین جو ہے بدل دینے والا ہے، اللہ رب العالمین نظام کو بدل دینے والا ہے. اور تیسرا آخری بات، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کیا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ. اے اللہ، کوئی حکمران، کوئی کسی پارٹی کا بڑا، کوئی عہدے پر بڑا آدمی میرے امت پر کوئی ظلم و زیادتی دباؤ ڈالے گا، ان پر ظلم کرے گا، فشق علیہم، اے اللہ رب العالمین آپ ان پر مشقت ڈال دو. فاشقق علیہم، جب وہ ان پر مشقت کرے، ظلم و زیادتی کرے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر مشقت و زیادتی کرے. یہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے. تو ایک طرف یہ حدیث، ایک طرف قرآن کی آیت، اور ایک طرف ہم دیکھیں کہ ہم کیا کریں اس نظام کے اندر. کہ جو ظلم و زیادتی جو ہو رہے وہ یہ ہے کہ آخری بات اور فیصلہ یہ ہے کہ عوام جمع ہو جائے اتفاق کے ساتھ، جس پارٹی کا بڑا ہے، جس عہدے میں جو مالک ہے، ان کے پاس جا کر اس بارے میں فیصلہ کرنے چاہیے. تو بات کر رہا تھا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، بعثت کے دوران یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہم مکے کا مالک ہم بنیں گے، حاجیوں کو پانی ہم پلائیں گے، حاجیوں کو کھانا ہم کھلائیں گے، قربانی ہم دیں گے، مکے کا حفاظت ہم کریں گے. مسلمان نہیں تھے، پھر بھی ان کے اندر جذبات ہے، اس انسانیت کا جذبہ موجود ہے. آپس میں لڑائی ہو گیا، صلح نہیں ہو رہا تھا، تو آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ ایک کام کریں گے کہ بنی عبد الدار کا جو اولاد ہے وہ کیا کریں گے؟ رفادہ، حجامہ اور لوا، یہ دو کام ان کی ذمہ ہوگا. یہ کیا کریں گے؟ مکے کا حفاظت، چوکیداری ان کی ذمہ ہے، اور جھنڈا ان کی ذمہ ہے. جب بھی کوئی لڑائی ہو جائے سب سے پہلے یہ جائیں گے. اور سقایا اور رفادہ، پانی پلانا، کھانا پلانا، عبد مناف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے آ رہے، وہی ان کی ذمہ ہے، وہ یہ کام یہ کرے گا. تو یہ سنا ہو گیا کہ لڑائی کرنے سے باز آ جاؤ، یہ کام تم دونوں آپس میں صلح کرو، یہ کام ہو جائے گا. اس کے بعد عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجداد میں سے چلتے ہوئے آ رہے، 4 اولاد تھے ان کا. ایک تھا مطلب اور ایک کا نام تھا ہاشم
اور ایک کا نام تھا نوفل، چوتھے کا نام عبد شمس. 4 بیٹے تھے عبد مناف کا. ہاشم جو عبد مناف کا بیٹا تھا، دوسرا بیٹا، اس دور کا ایک عورت تھی، بہت خطرناک عورت تھی. وہ یہ کہتی تھی، اس کا نام تھی سلمہ، کہ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. ہاں اگر کوئی مجھ سے شادی کرے تو شرط یہ ہے کہ طلاق کا ذمہ داری میرے ہاتھ میں، طلاق دینا یہ ذمہ داری میرے ہاتھ میں چھوڑنی چاہیے، اپنے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے. تو اس کے ساتھ شادی کیا تھا ہاشم جو عبد مناف کا بیٹا تھے. شادی کرنے کے بعد یہ مدینہ چلا گیا، وہاں پہ یہ وفات ہو گیا، اس سے ایک اولاد پیدا ہو گیا. اس بیٹا کا نام تھا شیبہ. شیبہ عربی میں کہا جاتا ہے سفید داڑھی والے کو، بوڑھے آدمی کو جس کا بال سفید ہوا ہو، جس کا داڑھی سفید ہو چکا ہو، اسے کہا جاتا ہے شیبہ. نام اس لیے رکھا تھا کہ یہ بوڑھا ہو جائے، لمبا زندگی اس کو عطا ہو جائے، اور یہ اپنے باپ کی جگہ کو جو حاکمیت ہے وہ ان کے سپورٹ ہو جائے. اس کے بعد مطلب جو ہاشم کا بھائی تھا، پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی مدینہ چلا گیا، شادی ہو گیا، اس کا بیٹا ہے. وہاں چلا گیا، تلاش کیا، اپنے بھائی کا جو بیٹا مل گیا ہے. کہا میرے ساتھ چلو مکہ. ماں نے کہا نہیں، اس کو ہم جانے نہیں دوں گا آپ کے ساتھ، یہ یہاں میں رہے گی. کہا نہیں، یہ جائے گا وہاں پہ مکہ میں بڑا بن جائے گا، اپنے باپ کا عہدہ لے لے گا. تو اگر راضی ہو گیا، ان کو مطلب نے اپنے قوم کے پیچھے بیٹھایا اور مکہ لے کر آیا. مکہ میں جیسے ہی داخل ہوئے لوگوں نے کہا وہ عبد المطلب آ گیا، عبد المطلب آ گیا. اصل نام کیا تھا؟ شیبہ تھا. عبد المطلب آ گیا، کیا مطلب؟ مطلب نے بیٹا خرید کر کے لے کر آیا، حالانکہ اس کا بنجا تھا، اس کا نام تھا شیبہ، عبد المطلب نہیں تھا. تو مکہ میں آ گیا. اس کے بعد جو ذمہ داری تھا، جو عہدہ تھا، مطلب سے عبد المطلب کے پاس آ گیا، ان کو سپورٹ کر دیا. تو اس طرح نظام بدلتا ہوا آ گیا. پھر عبد المطلب سے پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ 6 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 4 تھے. الغرض ان میں سے ایک تھا عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد تھے، دوسرا عباس، اور تیسرا ابو طالب، اور چوتھا ابو لہب، اور پانچواں حمزہ. یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے. جو نسب چلتا ہوا آ ہے، تاریخ میں جو ذکر ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی چلتا ہوا ہے. اس کے بعد علماء زمانہ نے عبد المطلب کو سپورٹ کر دیا. کچھ واقعات اس ماحول کے اندر ہو گیا تھا. ان میں سے ایک تھا عبد المطلب کی نظر مانا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10واں اولاد دے دیا، میں اللہ کے راہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. جاہلیت کرتا ہوتا ہر قسم غلط نظر مانتے تھے. اللہ رب العالمین نے پھر عبد المطلب کو عبداللہ دے دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہے. تو نظر مانا تھا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، 10واں اولاد اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. پیدا ہو گیا عبداللہ، باپ کے سامنے، باپ کی نظر میں مٹائی کر دیا، بیٹا ہے کیا ہوا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا. لوگوں نے کہا اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ تمہاری کہ آپ تمہارا ہے، تو آپ کی بات جوڑوں گے ہے، اسی بات کو لیتے ہوئے ہمیشہ کرتا جائے گا نسل در نسل. اس لحاظ سے یہ کام مت کرنا. کسی جانور کے پاس جاؤ یا کسی فارسی کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو اس کو جان چھوڑنے کا کوئی حل ہوگا اس کے پاس. تو لوگ یہ باعث ہو گیا کہ آپ کے مطلب بیٹے کو لے کے جانور کے پاس کیا، فارسی کے پاس، اس کے پاس لے گیا. کہا کہ اس بیٹے کو میں نظر مانا تھا اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، لیکن معاملہ تو اس طرح ہے. کہا اگر آپ کسی کو قتل کریں گے تو دیت کے طور پر قتل کے بدلے میں کتنے اونٹ دیتے؟ کہا 10 اونٹ. کہا 10 مرتبہ قرآن اندازی کروں اور ہر 10 بار 10 اونٹ لے کر اس بیٹے کے نام میں قرآن اندازی کروں. تو 10 مرتبہ نام لے کے ڈال دیا، اسی بیٹے کا نام آ گیا عبداللہ. 10 اونٹ دے دیا. 10 مرتبہ قرآن اندازی کے بعد 100 اونٹ مکمل ہو گیا. کیا کر دیا؟ 100 اونٹ اس بیٹے کی خاطر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. عبد المطلب جو اللہ رب العالمین نے عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہے، اس کو حفاظت کر دیا قتل کرنے، ذبح کرنے سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دونوں ذبح کرنے والے شخص کا بیٹا ہوں. ایک اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے اللہ نے بچایا، اور دوسرا عبداللہ جو باپ نے عبد المطلب نے تلوار کے ساتھ مارنے والا تھا، لیکن تھوڑا سا لگا سر پہ چوٹ لگا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا
میں دو ذبح کرنے والے شخص کا بیٹا ہوں جو اسماعیل اور عبداللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں یہ باتیں منقول ہے۔ یہ تھا مکہ کا صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دوران۔ اس کے بعد لمبا زمانہ یہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہے تھے کہ مکہ کے اندر دو کام، پانی پلانا اور کھانا کھلانا عبد مناف کی ذمہ داری تھے، اور اسی طرح چوکیداری، حفاظت اور اسی طرح جھنڈے کا ہاتھ میں لینا یہ بنی عبداللہ کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گیا، مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح ہو گیا، آپ علیہ السلام نے مکہ کا چابیاں کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ عثمان بن طلحہ، ان کے ہاتھ میں مکہ کی چابیاں دے دیا۔ آج تک جو صورتحال، جو چابیوں کا سلسلہ ہے چلتا ہوا آ رہے، وہی سلسلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانت اپنے اہل پر سپرد کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد پھر مکہ کا جو چابیاں تھے عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ کو چابیاں سپرد کر دیا۔ آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بعثت کے دوران مکہ کا صورتحال یہ تھا۔ اب آتے ہیں مدینے کی طرف۔ مدینے کا حالت کیا تھا؟ مدینے کے اندر سب سے پہلے عمالقہ ایک قوم کا زندگی کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہود آ گیا۔ جب سوریا کے اندر لڑائی شروع ہو گیا، لڑائی رومانیوں کی طرف سے ہوا تھا، تو سارے قبائل وہاں سے الگ کر کے ہجرت کر کے آ گیا، کچھ مدینہ، کچھ مکہ، کچھ حجاز کی طرف چلا گیا۔ ان میں سے دو قبیلے یہود کا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ آ گیا مدینے کے اندر۔ جو قوم رہتے تھے عمالقہ، ان سے لڑائی کیا، لڑائی میں غالب آ گیا اور یہ لوگ مدینے کے اندر سکونت پذیر رہ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا، جب یمن کے اندر جو سیلاب آیا تھا، اللہ رب العالمین جو آفت میں جگہ، اس کے بدلے میں سارے عرب ہجرت کر کے چلا گیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ تھا جو اوس اور خزرج نامی قبیلے تھے، وہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، یہود کے ساتھ مدینے کے اندر سکونت پذیر رہ گیا۔ شروع میں یہ لوگ کمزور تھے، بعد میں مضبوط ہو گیا، ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا بہت ہو گیا اوس خزرج اور بنو قریظہ کے ساتھ۔ اس کے بعد اوس جو ہے بنو قریظہ کے ساتھ مل گیا اور لڑائی ختم کر دیا، آپس میں صلح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں ایک امیر مقرر کریں گے جو پورے مدینے کے اندر ہمارا حکومت کرے اور سارے سیاسی نظام جو یہی چلائے۔ سب فیصلہ میں آ گیا، کہا کہ ہم عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس کو ہم بڑا مقرر کر دیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، عبداللہ بن ابی بن سلول کو رئیس مقرر کر دیا کہ مدینے کا بڑا یہ شخص ہوگا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی دل کے اندر کئی خیالات تھے کہ میں حاکم ہونے کے بعد مکے میں کچھ تبدیلی لاؤں گا، لیکن جیسے ہی یہ حاکم بن گیا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرایا، جو خیر البریہ ہے، خیر البشر ہے، مدینے کی طرف آ گیا۔ جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے دل میں جو خیالات تھے وہ خواب میں یکساں ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پھر مکہ کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھے، ظاہر میں کہتے تھے میں مسلمان ہوں، لیکن اندر میں کفر نفاق اندر سے چھپایا ہوا تھا۔ تو یہ زندگی چلتا ہوا آ رہے تھے۔ اس کے بعد طائف کے اندر، طائف کے جو مختصر حالات ہیں، جو طائف آج کل ہم کہتے ہیں، اس کا نام اصل میں تھا وجد۔ وجد اس لیے تھا، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا وجد، اس نے اس جگہ کو بنایا تھا۔ اس جگہ کو بنانے کے بعد اس کا نام مشہور ہو گیا وجد، اور یہ قبیلہ عمالقہ سے آیا تھا۔ یہ شخص جس نے اس جگہ کو بنایا، اس کا نام تھا وجد۔ وجد کے بعد پھر یہ نام بدل گیا، طائف سے کس طرح بدلا؟ پھر ایک دوسرا آدمی، ایک دوسرا قبیلہ آ گیا، قبیلہ حوازن، اس جگہ میں آ گیا۔ تو یہ آدمی شادی کیا تھا وجد کی بیٹی سے، جو بڑا سردار تھے، بڑا آدمی تھے طائف کے اندر، اس کی بیٹی سے شادی کر دیا۔ تو شادی کرنے کے بعد پھر اس کا نام رہ گیا بنو ثقیف، اس جگہ کا۔ پھر یہ جب مر گیا وجد نامی آدمی، اس کے ارد گرد ایک دیوار بنایا، جیسے کوئی دربار ہوتے ہیں ان کے ارد گرد کوئی دیوار بناتے ہیں، قبر اندر قبر ہوتے ہیں، تو اس نے دیوار بنایا، اس کا نام رہ گیا طائف۔ تو وہی طائف ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ تو صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر۔
سیرت کو بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت پر مشرف نہیں ہوئے تھے، مکے کے اندر کیا حال تھے، ہر وقت شرک بدعات کفر ضلالات فسق فجور عام تھے، لیکن اس دوران اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کے درمیان اس کو چوائس کیا، نبوت کے لیے خاص کیا، تو سب کو اللہ کے رسول نے اتحاد پر جمع کر دیا، اور جو نور جو بشریت اللہ کے رسول نے آسمان سے اللہ نے نازل کر دیا اس کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا۔ اس کے بعد مکہ کے اندر جو اجتماعی دینی حالات ہے اگلے خطبے کے اندر بیان کروں گا۔ وباللہ توفیق، اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔